السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعادت تبسم ہے، میں MBA کی طالب علم ہوں ماشاءاللہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہم کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں تو ہم کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں بنا ماں باپ کو تکلیف پہنچائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، جو آج کے ہمارے حالات حاضرہ کے حساب سے بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ اگر ماں باپ حجاب کرنے سے آپ کو روکتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے، یعنی ہم کو حجاب بھی کرنا ہے اور ماں باپ کے اس حکم کو نہیں مانتے ہوئے ایسا بھی ہو کہ ہم ان کو تکلیف بھی نہ دے۔ یہی آپ کا سوال ہے؟ حجاب کرنا چاہ رہی ہیں آپ لیکن ماں باپ روک رہے ہیں، اور کیسا ہم اس سچویشن کو ڈیل کریں، ان حالات کو ڈیل کریں تاکہ ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ بہن دیکھیں، حجاب کا جو مسئلہ ہے اسلام میں، سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ حجاب کا حکم کہاں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو آیات میں بنیادی طور پر ہم انسانوں کو حجاب کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ نور کی جو آیات میں نے بتائی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 آیت نمبر 30 میں مسلمان مردوں کو حجاب کا حکم دیا اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ مسلمان مرد کا اللہ نے اس آیت میں حجاب بتایا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمان عورتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اپنے سینوں پر، قرآن کی آیت ہے یہ، اپنے سینوں کو ڈھانکو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی بیوٹی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے باپ کے سامنے، سگے باپ کے سامنے، سگے بیٹے کے سامنے۔ ایک فہرست اللہ نے ان آیت میں دے دی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لیں۔ تو یہ مختصر میں حجاب کا تعارف قرآن کی آیات سے ہم کو ملتا ہے۔ اب جیسا آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے جیسے کہا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلمان ماں باپ حجاب پہننے سے روکتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بہن ماشاءاللہ میں نے اپنی تقریر میں بہت ہی واضح طور پر ایک قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس وقت موجود نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں کہا ہے، جن کو اگر یہ آیت پھر سے، اگر اس کا مفہوم یاد نہیں ہے تو میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک جنرل رول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا حکم مانے جبکہ اس حکم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہو۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمان عورت کو کہ حجاب کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجاب کریں۔ اب اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو تو ہم کیا کریں گے آپ بتائیے؟ نافرمانی کریں گے کہ فرمانبرداری کریں گے؟ نافرمانی کریں گے، کیونکہ یہ وعدہ، یہ کہا کس نے ہم کو؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا؟ شیخ ناصر الدین البانی کی جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے، سلسلۃ الصحیح، حدیث نمبر 179 اور حدیث نمبر 181 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم مانے جو حکم ٹکراتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ حجاب اسلام میں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ شیخ بن باز رحیم اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے فتاوی نمبر 8487 میں 8487 میں ان کا فتویٰ یہ ہے، اے وومن ہو سیز دیٹ حجاب از ناٹ کمپلسری از اے ڈسبلیور۔ اللہ اوپر، اس کا ترجمہ بول دیتی ہوں آپ کو،
جو عورت یہ کہتی ہے کہ حجاب اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے، اس نے کفر کیا، وہ ایک کافر ہے۔ آپ لوگ خود سوچئے، جب اللہ نے حکم ہم کو دے دیا ہے، چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں، چاہے دوست احباب خلاف جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اور آپ لوگ دیکھیے، اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو، اللہ نہ خواستہ، میں ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہی ہوں، آج کے معاشرے میں تو کم کپڑے پہننے کا بڑا فیشن ہے، استغفر اللہ، جتنے کم کپڑے پہنیں گے تو اتنی زیادہ عورت ماڈرن ہے۔ تو اگر ماں باپ اب کم کپڑے پہننے کا حکم دیں گے، نعوذ باللہ، جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں پہنتے ہیں، تب کیا ان کی بات مانیں گی بہنیں؟ تو اسی طرح جب ان کے لیے نہیں مانیں گی تو حجاب کے لیے بھی ہم نہیں مانیں گی، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب اصل مسئلہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے کے ہیں حجاب کے مسئلے پر۔ ایک، اگر ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی حجاب کرنے کا حکم نہیں دیتے، ارے بھائی برقع مت پہنو، ایسی کئی بچیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو، تم کو لوگ کیا بولیں گے، کیوں کر رہے ہو بھائی حجاب، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو یعنی برقع ہی مت پہنو کہیں گے۔ دوسرے قسم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برقع پہن لو، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، اپنے ممیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے، تمہارے بہنوں ہی گھر کو آ رہے ہیں، بہن بھائی گھر کو آ رہے ہیں، اب ان کے سامنے بھی حجاب کرو گی، کیا سوچیں گے وہ؟ کیا نعوذ باللہ بہن بھائی کی کیا نیت خراب ہے؟ وہ ایسا سوچیں گے، تو لہذا تم ان کے سامنے حجاب نہ کرو۔ صحیح بول رہی ہیں یا غلط؟ دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی ہے، جو بھابیاں ہوتی ہیں، وہ حجاب نہیں کرتی، کیوں؟ بھابی ماں ہے، قرآن حدیث کے حساب سے بھابی ماں نہیں ہے، بھابی غیر محرم ہی ہے، یعنی ان کے سامنے حجاب کرنا فرض ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے، دیور کے سامنے حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں۔ جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، وہ سب نظر سب گئی کچرے کے لیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے۔ اور دیکھیے حجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں، حجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کو جا کر بتائیں گے۔ حجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنز کے سامنے حجاب کرنے سے شرماتی ہیں، کزنز کہیں گے او آ گئی استادی ماں آ گئی، او دیکھو بوڑھی ہے یہ تو دیکھو حجاب کر رہی ہے، کوئی قسم کا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ ایک مذاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا۔ اور دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں کتنی شدت کا حکم حجاب کا ہے، آپ لوگ سوچئے، اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے، دوسری ماؤں بہنوں کو بتائیے، شوہروں کو بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ حجاب کرے۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، یہ تمام صحابہ کے سامنے امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کر رہی ہیں۔ مسئلے کا حجاب کی حد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے تو حجاب کر ہی رہی ہیں، صحابیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی حجاب کر رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے حجاب کر رہی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق، اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاب کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے دیور، ہمارے جیٹ، ہمارے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، ان کا تقویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے ہم حجاب کیسے کریں گے؟ تو یہ حجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن۔ تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر آپ واقع حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کریں،
اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے، اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آزر، وہ بت بناتے تھے، تراشتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اے میرے باپ، اے میرے بابا، آپ لوگ بتوں کی پوجا مت کریے. تو باپ کو غصہ آ گیا، آیا کہ نہیں؟ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا، باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے جہنم کی آگ. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حجاب کیجئے. جب آپ حجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات حجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے. امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا.